جتنے دوست ہیں، جتنی یاریاں ہیں، جتنی سنگتیں ہیں، جتنی محبتوں کے رشتے ہیں، کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ساری سنگتیں، ساری رشتے، ساری محبتیں دشمنی میں بدل جائیں گی۔ مالک ساری سنگتیں، کہا ہاں ساری سنگتیں، الا المتقین، کہا یہ جو ولیوں کی سنگت ہے نا، یہ محشر کے دن بھی فائدہ ضرور دے گی۔ کہا باپ کی سنگت ٹوٹ سکتی ہے، ماں کی سنگت ٹوٹ سکتی ہے، دوست کی یاری تو ٹوٹ سکتی ہے، یہ تو پیچھا چھڑا سکتے ہیں، لیکن سلطان باہو سے جو تو نے یاری لگائی ہے، کہا یہ قبر میں بھی باقی رہے گی، حشر میں بھی باقی رہے گی۔ کہا الا المتقین، یہ جو ولیوں کی سنگت ہے، یہ جو ان پاک لوگوں کی بارگاہ میں بیٹھ کے فیض لینا ہے، کہا یہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا، حشر کے دن بھی باقی رہے گا۔ مالک یہ قانون بدلا کیسے؟ ساری سنگتیں ٹوٹ جائیں گی، ساری دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، ولیوں کی سنگت، سلطان باہو کی سنگت، غوث پاک کی غلامی باقی کیسے رہے گی؟ مالک فرماتا ہے دنیا کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں، اور دنیا والوں قرآن میں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، جب میرے ابراہیم نے عرض کی مالک یہ تو زندہ کیسے کرتا ہے اور مارتا کیسے ہے؟ تو میں نے کہا ابراہیم تجھے یقین نہیں ہے؟ عرض کی مالک ایمان رکھتا ہوں، آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا پیارے خلیل 4 پرندے پکڑ، اپنے صحن میں ان کو رکھ، ان کو ہر وقت اپنی نگاہوں میں رکھ، وہ جب تیری نگاہوں میں آ جائیں، جب وہ تجھ سے مانوس ہو جائیں، کہا جن کو تو نے اپنی نگاہوں میں رکھا، جن کو تو نے پیار سے دیکھا، جن کو تو نے اپنی محبتیں دی، کہا پھر ان کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر ان کے گوشت کو تقسیم کر، جمع کر کے کچھ کا گوشت پہاڑ کی کسی بلندی پہ جب وہ تقسیم ہو جائے، کہا ان کے سروں کو اپنے قدموں میں رکھ، جب وہ تیرے قدموں میں ہوں تو پھر ان کو بلا۔ کہا جن کا گوشت تقسیم ہو چکا ہوگا وہ اڑ کر اپنے سروں کے ساتھ مل جائے گا۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں یار، وہ خلیل کی نگاہوں میں چند جانور تھے، چند پرندے تھے، رب نے خلیل کی نگاہ میں آنے والے پرندوں کو مرنے نہیں دیا۔ یار کی نگاہ میں جو آ جائے وہ کیسے مر سکتا ہے؟ اور اس سے اگلی بات